السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ویلکم ٹو مائی چینل زویا ناول ورلڈ۔ امید کرتی ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ میرے دل کا سکون ہو تم، قسط نمبر 14۔ اسفند دل کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر دل کے لبوں پر جھکنے ہی والا تھا کہ دل نے اسفند کے سینے پر اپنے ہاتھوں کا زور دے کر پیچھے کیا۔ آپ کو اور کوئی کام بھی آتا ہے یا نہیں؟ دل واپس آؤ، صبح سے کام ہی ہے کر رہا تھا، اب اگر آپ نے کوئی چالاکی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ دل جسونت کو اپنے ہاتھ کا انگوٹھا دکھا کر چڑھاتے ہوئے روم سے باہر بھاگ کر لاؤنج میں چلی گئی۔ دل واپس آؤ یار، مت تنگ کیا کرو۔ اسفند اسے اونچی آواز میں بلا رہا تھا۔ میں تو نہیں آ رہی۔ تو ٹھیک ہے، میں بھی نہیں آ رہا۔ اب آپ روم میں خود ہی واپس آئیں گی اور آنے کے بعد آپ کا جو انجام ہوگا اس کی ذمہ دار بھی آپ خود ہی ہوں گی۔ وہ ناراض ہو کر کپڑے لے کر واش روم میں چلا گیا۔ وہ سارا دن آفس میں کام کر کے کافی تھک چکا تھا، اب اسے کیا ارادہ دل کے وجود سے سکون پانے کا تھا، مگر وہ ٹھہری دل جسے اپنی بچکانہ حرکتوں سے فرصت نہیں ملتی اب دل کافی دیر سے اسفند کا آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اب اسے روم کے باہر اکیلے ڈر لگ رہا تھا۔ اسفند غصے سے روم کا دروازہ بھی بند کر چکا تھا۔ اسفند فریش ہو کر بیڈ میں آ کر لیٹ چکا تھا۔ اب وہ دل کے روم میں آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اسفند کے نابیل اب مسکرا رہے تھے کیونکہ اسے پتا تھا کہ دل اب کمرے میں آنے والی ہے۔ ہائے اللہ میاں، یہ لائٹ کیسے چلی گئی؟ پہلے تو کبھی نہیں جاتی، اس لائٹ نے آج بھی مجھے دلیل کروانا تھا۔ اب میں اندر کیا منہ لے کر جاؤں؟ اسفند کیا سوچیں گے؟ میں خود ہی ہار مان کر واپس روم میں آ گئی۔ چھوڑو، دفع کرو اپنی انا کو، وہ میرے شوہر ہیں، ان سے کیسی ہار اور جیت؟ دل خود ہی سوال کر رہی تھی، خود ہی جواب دے رہی تھی۔ اصل میں دل کو اندھیرے میں ڈر لگ رہا تھا، اس لیے وہ روم میں واپس جانا چاہتی تھی۔ اسفند نے سیکیورٹی گارڈ کو کال کر کے لائٹ خود بند کروائی تھی۔ اسے اچھے سے پتا تھا دل کو اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اب دل بازی خود سوال جواب کر کے تھک کر اب اس کے قدم روم کی طرف بڑھ رہے تھے۔ دل یا ایو یا قیوموں کا ورد کر رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے ارد گرد اندھیرے میں جن اور بھوت ہی منڈلا رہے ہیں۔ دل ورد کرتے ہوئے تقریباً بھاگتے ہوئے انداز سے روم کا دروازہ کھول کر روم کے اندر داخل ہوئی تھی۔ اسفند اب کہاں ہے؟ اسفند پلیز آواز دے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ڈر کے مارے دل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ڈر سے دل کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے دل دیواروں توڑ کر ابھی باہر آ جائے گا۔ اسفند جو دل کی آواز سن رہا تھا، بیڈ پر آرام سے لیٹے ہوئے، اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اسفند پلیز آپ روم میں ہیں نا، جواب دیں۔ اسفند کو اب اندازہ ہوا کہ دل ضرورت سے زیادہ ڈر گئی ہے، کیونکہ اس کی آنسوں سے لرزش والی آواز سے صاف پتہ چلا کہ وہ رو رہی ہے۔ دل میری جان، میں روم میں ہی ہوں۔ وہ تیزی سے بیڈ سے اٹھ کر دل کی آواز کی سمت جانے لگا۔ دل آ کر اسفند سے ٹکرا گئی، وہ دونوں بیڈ پر گر گئے۔ اسفند کے نیچے پڑی بچوں کی طرح بچیاں لے کر رو رہی تھی۔ کیوں نہیں آوازیں دے رہے تھے آپ؟ مجھے کتنا ڈر لگ رہا تھا۔ سوری جان، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اتنی زیادہ ڈر جاؤ گی۔ اسفند کو سچ میں اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ جان رونا بند کرو، میں یہیں پر ہوں، میرے ہوتے ہوئے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنی بار یہ بات آپ کو سمجھاؤں؟ جان، آپ کے شوہر سے دنیا ڈرتی ہے اور اب میری بیوی میرے ہی باہوں میں پڑی ہوئی اندھیرے سے ڈر رہی ہے۔ مجھے تو ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ اسفند کم سے دل کو چپ کروا رہا تھا، مگر دل کا ڈر ہی ختم نہیں ہو رہا تھا۔ اسفند کے سینے میں منہ چھپائے سسکیاں لیے جا رہی تھی۔ وہ مجھ سے باتیں کرے، میں آپ سے ناراض ہوں، سو سو کر کے روتی ہوئی دل نے بچوں کی طرح سے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ وہ اپنے منہ کا رخ دوسری طرف موڑ چکی تھی۔ اصل بات یہ تھی کہ اب لائٹ آ گئی تھی تو دل واپس سے شیر بن چکی تھی، اس لیے اب اسفند کی طرف پشت کر کے لیٹ گئی تھی۔ اچھا جی، اب لائٹ آ گئی ہے تو آپ کی ناراضگی یاد آ گئی ہے؟ اسفند نے دل کی کمر میں ہاتھ ڈال کر دل کو اپنے اوپر لٹا لیا۔ جی اب بولوں، کیوں ناراض ہو آپ؟ دل کی سلکی بال جو اسفند کے چہرے پر گھٹا کی طرح پھیل گئے، انہیں اپنے ہاتھ سے پیچھے ہٹا رہا تھا۔ دل کیوں؟ آپ کی وجہ سے مجھے اتنی دیر تک ڈرتے رہنا پڑا۔ اسفند میری وجہ سے؟ وہ کیسے؟ دل آپ مجھے لینے نہیں آ سکتے تھے؟ اسفند اچھا جی، آپ سے کس نے کہا تھا کہ آپ روم چھوڑ کر باہر جائیں؟ دل مجھے جانے کے لیے بھی آپ نے ہی مجبور کیا تھا۔ منہ پھلا کر بولی۔ اسفند میں نے کیسے مجبور کیا؟ اسفند دل کی معصوم سی لڑائی سن رہا تھا۔ اسفند کو دل کی یہی بچکانہ حرکتیں پیاری لگتی تھی، وہ دل کی ایسی باتیں سننا چاہتا تھا۔ اسفند دل کی شکایت کو بڑے غور سے سن رہا تھا، وہ دل کے نرم گلابی گالوں کو اپنے انگوٹھے سے سہلا رہا تھا۔ بولو دل، کیا کہہ رہی تھی؟ میں نے آپ کو کب کہا تھا باہر جانے کو؟ آپ نے آتے ہی۔ دل نے ادھوری بات چھوڑ کر شرما کر نظر چرا لی۔ میں نے آتے ہی ایسا کیا کر دیا میری جان کہ آپ کو روم چھوڑ کر جانا پڑا؟
اسفند کو دل کی بات کا مطلب سب صاف سمجھایا تھا، بس وہ جان بوجھ کر دل کی باتیں سننے کے لیے تنگ کر رہا تھا۔ دل: مجھے نہیں پتا، چھوڑے مجھے۔ اسفند: چھوڑنے کے لیے تھوڑی پکڑا ہے، ویسے بھی میرے کپڑے پہن کر آپ اتنی ہاٹ لگتی ہو۔ میرے جیسے کمزور دل کا بندہ تو ویسے ہی آپ پر فدا رہتا ہے۔ جب میرے کپڑے پہن کر اتنی ہاٹ لگتی ہو کہ میرا تو دل کرتا ہے آپ کو کھا ہی جاؤں۔ اسفند نے پیار سے دل کی چیز پر دانتوں سے کاٹا۔ آہ! گندے ٹائگر! آپ کو مجھے کھانے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں آتا؟ اسفند: سب کام آتے ہیں میری جان، بتائیے کیا کرنا ہے؟ دل: مجھے بھوک لگی ہے۔ اسفند: اچھا، بھوک لگی ہے، اس کا علاج ابھی کر دیتا ہوں۔ اسفند: اور کیا حکم ہے؟ دل: مجھے کپڑے لے کر دے، میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، میں تھک گئی ہوں آپ کے کپڑے پہن پہن کر۔ چلو ٹھیک ہے، ابھی لے دیتے ہیں اپنی جان کو کپڑے۔ اس کو اچھا لگ رہا تھا دل کا یوں بنا جھجک کر حق کے ساتھ فرمائش کرنا۔ ہاتھ بڑھا کر فون پکڑاؤ میرا۔ اسفند کا فون بیڈ کی دوسری طرف والی سائڈ پر پڑ رہا تھا۔ اسفند دل سے وہ مانگ رہا تھا۔ اسفند نے مختلف کپڑوں کی ویب سائٹ کھول کر دل کے لیے آن لائن بہت سارے ڈریسز آرڈر کروائے۔ دل بہت خوش تھی اپنے لیے بہت سارے ڈریسز سلیکٹ کر کے۔ دل نے اسفند سے ایک بہت کیوٹ سا سوال کیا جس پر اسفند کے لب مسکراہٹ آ گئی۔ اسفند: جی اسفند کی جان، آپ کے کتنے پیسے ہیں؟ اسفند: دل کا سوال سمجھ میں نہیں آیا، آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ میں اس لیے پوچھ رہی ہوں میں کتنے اور ڈریسز لے سکتی ہوں، آپ مجھے بتا دیں۔ اصل میں دل اسفند کے بجٹ میں رہ کر شاپنگ کرنا چاہتی تھی۔ اسفند کے لب بے اختیار مسکرا دیے، جس سے اسفند کے گالوں کے خوبصورت ڈمپل کافی گہرے ہو گئے، جس سے وہ اور بھی دلکش لگ رہا تھا۔ دل کا دھیان کپڑوں سے ہٹ کر اسفند کے ڈمپل پر چلا گیا۔ میری جان، آپ جتنی مرضی شاپنگ کریں، آپ کو پیسوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا شوہر اتنا تو کما ہی لیتا ہے کہ اپنی بیوی کو اس کی مرضی کی شاپنگ کروا سکے، اس لیے آپ اس چھوٹے سے دماغ میں زیادہ سچ مت پالا کریں۔ اسفند نے انگلی سے دل کے سر پر ٹھینگا مارتے ہوئے کہا، میرے ڈمپلز کو میری جان بعد میں تاڑ لینا۔ اسفند دل کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، ابھی آپ شاپنگ کر لیں۔ دل نے شرما کر نظریں ہٹا لی۔ ہائے دل، آپ کا یہ شرمانا ایک دن میری جان لے لے گا۔ اسفند ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے بولا تھا۔ دل پچھلے 3 گھنٹے سے آن لائن شاپنگ کر رہی تھی، وہ بھی اسفند کے سینے پر سر ٹکائے ہوئے۔ اسفند بیڈ پر سیدھا لیٹا ہوا تھا اور دل اسفند کے سینے کو اپنا تکیہ بنا کر فون میں مست تھی۔ اسفند جو اپنے ہاتھوں سے من مانیاں کیے جا رہا تھا، مگر دل ڈریس سلیکٹ کرنے میں اتنی خوش و مصروف تھی کہ وہ اسفند کو من مانیاں کرنے سے منع نہیں کر رہی تھی، اور نہ ہی اس کا اس طرف دھیان تھا۔ اسفند کے لیے تو یہ سودا بالکل بھی برا نہیں تھا، وہ تو یہی چاہتا تھا کہ دل پوری رات شاپنگ کرتی رہے، وہ اپنی من مانیاں پوری کرتا رہا، مگر نہ جانے کب شاپنگ کرتے کرتے دل کی آنکھ لگ گئی۔ جان، یہ تو زیادتی ہے، اتنی ساری شاپنگ کرنے کے بعد اپنے شوہر کو بنا انعام دیے ہوئے سو گئی ہو آپ۔ دل: اسفند دل کے ہاتھ سے موبائل کو لے کر سائڈ پر رکھ کر اپنی سوئی ہوئی بیوی کو جگانے کی کوشش کر رہا تھا، جو کہ فضول تھی۔ دل تو کبھی نہ اٹھنے والی چیز تھی۔ دل: کیوں کرتی ہو یار میرے ساتھ ایسا؟ مت تڑپایا کر اپنے عاشق کو، میری قاتل حسینہ۔ اسفند دل کو اپنی باہوں میں لے کر اپنے لبوں کا بوسہ اس کے چیکس پہ دیکھتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ پتہ نہیں کب وہ نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ رات کے 3 بجے کے قریب بیل کی آواز پر اسفند کی آنکھ کھلی۔ جب اسفند نے روم سے باہر آ کر دروازہ کھولا تو سامنے اسد کو دیکھ کر کافی حیران ہوا تھا۔ اسفند کو یہ تو پتہ تھا اسد آج رات کی فلائٹ سے پاکستان پہنچ جائے گا، مگر وہ سیدھا اس کے پاس آئے گا، اس بات کی اس کو خبر نہیں تھی۔ اسد کو اچانک سامنے دیکھ کر اسفند کو تھوڑی ٹینشن ہوئی تھی کہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا جس کی وجہ سے اسد اس وقت اس کے پاس آیا ہے۔ اندر آ جاؤ اسد، ایوری تھنگ اوکے؟ اسد بنا کچھ بولے صفحے پہ بیٹھ گیا۔ اسد کافی دیر تک یہی خاموش بیٹھا رہا، جبکہ اسفند اسے بار بار پوچھ رہا تھا اسے سب خیریت تو ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ اسد، تمہاری چپ مجھے پریشان کر رہی ہے، پلیز یار کچھ تو بولو۔ اسفند اس کی چپ سے گھبرا رہا تھا۔ مجھے نور سے ملنا ہے۔ نور سے بات کرنی ہے مطلب؟ اسفند کو اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اسد دبئی واپس آ چکا تھا، اس وقت وہ اسفند کے گھر پر آیا ہوا تھا۔ اسد کو جب سے پتہ چلا تھا کہ دل اویسی ہے نور ہے، اسد نے پتہ نہیں سفر کیسے طے کیا، یہ تو اسد کا دل ہی جانتا ہے، اس لیے بنا ٹائم کی پرواہ کیے ہوئے رات کے 3 بجے ایئرپورٹ سے سیدھا وہ اسفند کے گھر آ گیا۔ کیا نشہ کر کے آئے ہو؟ اسفند کو ایک تو دل کی موجودگی میں رات کے 3 بجے اسد کا آنا ہی پسند نہیں آیا، اوپر سے اسد کی ناسمجھ میں آنے والی بات سے ٹائگر کا اچھا خاصا دماغ خراب ہو گیا۔ نور یہاں پر کیسے ہو سکتی ہے؟ اسفند نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا، تمہیں یقین نہیں آئے گا مگر سچ تو یہی ہے کہ دل اویسی نور ہے،
ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسد نے بے یقینی کے ساتھ اسد کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ اس کے بعد اسد ایک راز سے پردہ اٹھاتا گیا، اسد کے سامنے سارے راز کھولتے گیا۔ اب اگر تمہیں یقین آ گیا ہو تو پلیز مجھے نور سے ملنے دو یار، مجھے ایک بار اپنی بہن کو گلے لگا کر یقین آنے دو کہ میری نور، میرا بچہ سچ میں مل گیا ہے۔ جس خواب کو میں روز دیکھتا ہوں، میں اس خواب کو قریب سے دیکھ کر محسوس کرنا چاہتا ہوں، وہ حقیقت بن چکا ہے۔ اسد میر خان کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، وہ اسد میر خان جس کی دھاڑ سے بڑے سے بڑے مجرم بھی ڈر کر سہم جاتے تھے، آج وہ اپنی بہن کے لیے تڑپ کر رو رہا تھا۔ اسد کی آنکھوں میں آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اسد کو اسد کی ایک ایک بات پر یقین تھا کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ اسد کی آنکھوں سے آنسو بن کر بہتا ہوا سچ دیکھ کر تو کسی اجنبی کو بھی یقین آ جاتا، تو اسد شہریار اپنے بچپن کے یار کی بات پر کیسے یقین نہیں کرتا؟ اسد، یہ تو بہت بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ نور مل گئی ہے یار، اب رو کیوں رہے ہو؟ اسد نے اسد کو گلے لگا کر حوصلہ دیا۔ یار مجھے ابھی نور سے ملنا ہے۔ اسد نور کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتا تھا، وہ اپنے بچپن والی نور کو محسوس کرنا چاہتا، اسے صبر نہیں آ رہا تھا۔ اسد، دل بھی ابھی سو رہی ہے یار، اس وقت جگانا مناسب نہیں ہے، ویسے بھی وہ حقیقت سے واقف نہیں ہے، اس لیے یار صبح ہونے تک کا انتظار کر لو پلیز، تم چاہو تو یہی رکھ سکتے ہو۔ نہیں، میں صبح آ جاؤں گا۔ اسد ایک سمجھدار انسان تھا، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا کہ اسے اپنی شادی شدہ بہن کے گھر رات کے اس پہر نہیں آنا چاہیے تھا۔ سوری یار، میں نے اتنی رات کو تمہیں ڈسٹرب کیا۔ شٹ اپ اسد میر خان، ہم دونوں میں فارمیلٹی کب سے ہونے لگی؟ ہاں، اس سے پہلے مجھے دل کی موجودگی میں تمہارا اس طرح آنا برا لگتا تھا، مگر آج کے بعد یار وہ بھی ختم ہو گیا، کیونکہ یار اب تو تم دل کے آفیشنل بھائی جان ہو۔ اب تو جناب جب چاہیں اپنی بہن کے گھر آ سکتے ہیں۔ اسد مسکراتے ہوئے بول رہا تھا۔ اوکے، پھر صبح ملتے ہیں آفس میں۔ اسد اٹھ کر کھڑا ہو گیا، وہ کہیں نہ کہیں دل کو نہ ملنے پر اداس تھا۔ کیوں، تم پہلے دل کو ملنے کے لیے گھر نہیں آؤ گے؟ اسد نے حیران ہو کر پوچھا۔ کہاں تو جناب رات کے 3 بجے اپنی بہن کو ملنے آ گیا، مگر اب وہ آفس میں جانا چاہتا ہے۔ اسد کے دماغ میں کیا چل رہا تھا، اسد سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ صبح میرے گھر میری بہن اور کمینے دوست کی دعوت ہے، شام کو میرے گھر پر ملتے ہیں۔ ویسے بھی تم نے خود ہی تو کہا ہے نور حقیقت سے ناواقف ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ نور اچھے طریقے سے حقیقت سے واقف کروانا بے حد ضروری ہے، اگر میرا ارادہ تیرے گھر پر دعوت کھانے کا نہ ہو تو۔ اسد نے اپنے رشتے کو لے کر مذاق سوچا تھا۔ کیوں، کیا تکلیف ہے تمہیں میرے گھر آنے سے؟ اسد جانے کے لیے یار اب میں تمہارا بہنوئی آفٹر آل، صوفے سے اٹھتے ہوئے بولا۔ کچھ تو ادائیں دکھاؤں گا نا۔ شٹ اپ، میرا بہنوئی ہونے سے پہلے تم میرا دوست ہے کمینے۔ ویسے بھی اگر تجھے بہنوئی بننے کا اتنا شوق چڑھ گیا تو تجھے یاد دلاتا جاؤں کہ میں بھی تیرا بہنوئی۔ واہ 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 واہ، حاضر دماغ اسد میر خان، ایسے ہی نہیں لوگ تجھے بولتے کمینے۔ اصل میں اسد کو مینٹلی طور پر ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جس میں وہ کافی حد تک کامیاب ہو چکا تھا۔ اوکے، اللہ حافظ، صبح ملتے ہیں آفس میں۔ کہہ کر اسد روانہ ہو چکا تھا۔ اسد کے جانے کے بعد اسد جب اپنے روم میں واپس آیا تو دل اپنی زندگی میں آنے والی خوشخبری سے بے خبر آرام سے سو رہی تھی۔ دل نے اسد کی شرٹ پہن رکھی تھی، جس کے کچھ بٹن اسد نے اپنی من مانیاں کرتے ہوئے کھول دیے تھے۔ دل اب تک اسی حالت میں گہری نیند میں سو رہی تھی، دل کے کھلے ہوئے بالوں کی کچھ آوارہ لٹیں جو اس کے چہرے پر بکھری ہوئی تھی۔ اسد دل کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے مسکرا کر دل کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ اپنی انگلیوں کے پوروں سے آوارہ لٹوں کو کانوں کے پیچھے کر کے بڑی ہی محبت سے دل کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ سوتے ہوئے اور بھی خوبصورت لگ رہی تھی۔ دل کے چہرے کو دیکھتے دیکھتے اسد کی نظر دل کے ابھرے ہوئے نیچرل پنک گلاب کے پنکھڑیوں جیسے ہونٹوں پر جا ٹھہر گئی۔ اس پنکھڑیوں کو دیکھتے ہی اسد ہمیشہ کی طرح بے قابو ہو کر بہکنے لگا۔ اسد شہریار دیوانہ تھا ان دل خوبصورت لبوں کا۔ وہ بنا دل کی نیند کا خیال کیے ہوئے دل کے لبوں کو اپنی قید میں لے گیا۔ دل جو گہری نیند میں سو رہی تھی، اس اچانک ہوئی آفت سے ڈر کر اٹھ گئی۔ وہ اسد کو پیچھے کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر سامنے چٹان سے زیادہ موجود اسد شہریار دل کی نازک سی جان سے اپنی جگہ سے کبھی ہل نہیں سکتا تھا۔ اسد جب اپنی مرضی سے پیچھے ہوا تو دل کو اپنی نیند خراب ہونے پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ وہ غصے سے اسد کو گھور رہی تھی۔ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ آپ مجھے سونے کیوں نہیں دیتے؟ کیوں میری نیند کے دشمن بنے رہتے ہیں آپ؟ وہ شکوہ گر آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ اسد اپنے نابی لبوں سے مسکرا کر دل کی کمر کے نیچے کی طرف سے ہاتھ ڈال کر اسے اوپر لے آیا۔ آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ کیوں مجھے سکون سے نہ جینے دیتے ہیں، نہ سونے دیتے ہیں، نہ کھانے دیتے ہیں، نہ پینے دیتے ہیں؟
وہ اپنی باہوں کا گھیرا دل کی کمزور کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ جھوٹ مت بولے، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ دل کی نیند کی خماری سے بھری ہوئی آنکھوں کو غور کر کے غصے سے بولی، میں جھوٹ تو نہیں بول رہا، سچ تو یہی ہے کہ اسفند شہریار ایک چٹان کا نام ہے جس کو اپنی جگہ سے لانے کی کسی کی ہمت نہیں۔ اسفند شہریار کو لگتا تھا کہ اسے کبھی بھی کسی سے محبت نہیں ہو سکتی۔ اس اسفند شہریار کو تم میں جیسی چھوٹی سی لڑکی نے ہلا کر رکھ دیا۔ اسفند شہریار کسی لڑکی پر مر مٹ جائے۔ اسفند شہریار ایسا تو کبھی نہیں تھا، کسی پر مر مٹنے والا، کسی پر فدا ہونے والا۔ کیوں دل تم میرے لیے اتنی خاص ہو گئی ہو کہ آپ کے دور جانے کے خیال سے، آپ کو کھونے کے ڈر سے میری سانسیں رک جاتی ہیں۔ اب آپ آدھی رات کو یہ شاعری کس خوشی میں کر رہے ہیں؟ ہاں ہاں ہاں۔ اسفند کو دل کی جھنجھلاہٹ پر ہنسی آ گئی۔ شاعری نہیں کر رہا بے وقوف لڑکی، اپنے دل کی بات بتا رہا ہوں۔ وہ صبح بتا دیجیے گا، ابھی مجھے سونا ہے، کہہ کر اسفند کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنا منہ اسفند کے سینے میں چھپائی ہوئی پھر سے سونے کی تیاری کرنے لگی۔ اگر آپ کی نیند پوری ہو گئی ہو تو ذرا مجھے میرا انعام دے دیجیے۔ کیسا انعام؟ کون سا؟ میرے سونے کے بعد آپ نے قلعہ فتح کر لیا ہے، جو میں آپ کو انعام دوں؟ اسفند کے سینے میں سر چھپائے ہوئے آنکھیں بند کر کے لیٹی ہوئی جواب دے رہی تھی، قلعہ تو فتح نہیں کیا، مگر اپنی پیاری بیوی کو اچھے شوہر کی طرح شاپنگ کروائی ہے، تو مجھے اس کا انعام تو ملنا چاہیے نا۔ تو آپ نے کوئی احسان نہیں کیا۔ نہیں، میں نے تو ایسا نہیں کہا، میں نے کوئی احسان کیا تو پھر انعام کس بات کا؟ یہ آپ کا فرض تھا، آپ مجھے میری ضرورت کی سب چیزیں مہیا کریں، آپ میرے شوہر ہیں اور یہ آپ کا فرض ہے۔ اچھا جی، ایسے تو پھر میری بیوی کے بہت فرائض ہیں، ذرا وہ بھی ٹائم سے ادا کر دیا کریں۔ ہاں تو میں آپ کو ناشتہ بنا دیا کروں گی۔ دل سمجھ کر بھی نہ سمجھی کر کے بول رہی تھی، تمہارے ناشتے کی ایسی کی تیسی، سیدھے طریقے سے میرا نام دے دو، یا پھر دوسرے لفظوں میں بیوی ہونے کا فرض ادا کروں۔ میں آپ کا شوہر ہوں، آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ میری ضرورت کا خیال رکھیں۔ کہا تو ہے، صبح آپ کا ناشتہ بنا کر اپنے فرض میں ادا کر دوں گی۔ دل کو سمجھ میں آ رہا تھا اسفند کیا کہہ رہا ہے، مگر وہ جان چھڑا کر سونا چاہتی تھی۔ آپ کے ناشتے کی تو ماں کی آنکھ، مجھے اس وقت جوس پینا ہے جو میں خود بہت اچھے سے پی سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر اسفند دل کے دونوں چیخ پر اپنے ہاتھ رکھ کر دل کے اوپر آ گیا اور دل کے نازک سے لبوں کو اپنی قید میں لے کر اپنی منمانیاں کرنے لگا۔ لبوں سے نمی پی کر پیچھے ہٹا تو مچلتی ہوئی دل کی گردن پر اپنے سلگتے ہوئے نابیل لبوں کے لمس چھوڑ رہا تھا۔ وہ دل کی گردن کے بعد اس کے نرم نرم گالوں پر بھی لمس چھوڑ رہا تھا۔ دل پہلے سے تھوڑا جھٹپٹائی، مگر اب بعد میں صبر سے لیٹ گئی۔ اسے پتہ تھا کہ اب اسفند پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ وہ دل کی سانسیں تنگ کیے ہوئے تھا، اسے اپنی محبت کی بارش میں بھگوتا ہوا اس کی نازک وجود پر اپنا سکون حاصل کر چکا تھا۔ اسفند کی شدتوں سے ٹوٹی ہوئی دل جان چھوٹنے کے بعد دل کو فوراً سو گئی۔ جب اسفند کی سوچوں کی دنیا میں گم تھا، اسفند یہ سوچ کر پریشان ہوتا کہ کل اسد سے ملاقات کے بعد دل کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ دل اس وقت اسفند کے بازو پر سر رکھ کر پرسکون نیند کی آغوش میں جا چکی تھی۔ دل کے پرسکون چہرے پر گہری نظر ڈالتے ہوئے سوچ رہا تھا، پتہ نہیں کل کی صبح میری جان کے لیے کیسی ثابت ہوگی، مگر دل میں ہر حال میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اسفند شہریار کے معصوم عشق، کبھی مجھ سے دور مت ہونا۔ اسفند خود سے ہم کلام ہونے کے بعد دل کو اپنے سینے سے لگا کر اس کے گرد اپنے بازو کا حصار بنائے ہوئے، دل کو اپنی پناہوں میں لیے ہوئے کافی دیر تک یوں ہی سوچوں کی دنیا میں گم رہا۔ وہ خود کو آنے والی صبح کے لیے تیار کر رہا تھا، کیونکہ دل حقیقت سے بالکل انجان تھی۔ دل نے جو آن لائن شاپنگ کی تھی، اس کی ساری ڈریسز، جیولری، جوتے، کاسمیٹکس، کچھ چیزیں جو اسفند نے خود دل کے لیے آرڈر کی تھی، وہ بھی ڈیلیور ہو چکی تھی۔ اب دل اپنی شاپنگ دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی۔ وہ بچوں کی طرح اپنی ڈریسز کو مرر کے سامنے لے جا کر اپنے ساتھ لگا کر خوش ہو رہی تھی، اور اسفند دل کو خوش دیکھ کر بہت خوش تھا۔ اسفند صوفے پر بیٹھ کر اپنے لیپ ٹاپ پر اپنے ایک خاص پروجیکٹ تیار کر رہا تھا۔ اپنے کام کے دوران بار بار اسفند کی نظریں دل کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ دل کی بچکانہ حرکتیں دیکھ کر اسفند سے کام نہیں ہو پا رہا تھا۔ اسفند بولو، اسفند کی جان، میں یہ پہن لوں، یہ کیسا لگے گا مجھ پر؟ دل نے مسٹرڈ کلر کی فراک جسم پر سیم دھاگے سے کام کیا ہوا تھا، دل اسے اپنے ساتھ لگا کر اسفند کو دکھا رہی تھی۔ میری جان، یہ تو سب کچھ اچھا لگتا ہے، جو مرضی پہن لو۔ اسفند پلیز کوئی ایک بتا دیں، کیوں آپ کو میری پسند کی ڈریس پہننی ہے؟ اسفند اپنی جگہ سے اٹھ کر دل کے پاس رکے سامنے ہاتھوں کو اپنے سینے پر باندھ کھڑا ہوا تھا۔ دل نے شرماتے ہوئے جواب دیا، جی مجھے آپ کی پسند کی ڈریس پہننی ہے۔ اچھا رکو، میں نے آپ کے لیے اپنی پسند کی ڈریس منگوائی ہے۔ اسفند نے اپنے کبرڈ سے ایک پارسل نکالا، جو اسفند نے ڈلیوری بوائے سے لے کر دل کی نظروں سے بچا کر الماری میں رکھ دیا۔ میری پسند تو یہ ہے، پہن کر آؤ۔ اسفند، چھی کتنے بے شرم ہیں
آپ دل نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے منہ سے رکھتے ہوئے کہا، دل پلیز یار دیکھو تو صحیح کتنا خوبصورت ہے، اور اس میں بے شرمی کی کیا بات ہے؟ میں آپ کا شوہر ہوں، مجھے یہی تو پہن کر دکھانی ہے۔ اشون نے دل کے لیے ایک بہت ہی چھوٹی سی ریڈ کلر کی نیٹ کی نائٹی آرڈر کی تھی۔ نائٹی کو دیکھ کر دل شرم سے لال ٹماٹر ہو گئی۔ میں تو یہ کبھی نہیں پہنوں گی، کتنی بیہودہ ہے یار، اس میں بیہودہ کیا ہے؟ اتنی خوبصورت ہے، جب تم پہنو گی تو کتنی ہاٹ لگو گی نا، قسم سے۔ اشون کبھی بے باک نظر سے نائٹی کو دیکھتا تو کبھی دل کے خوبصورت سراپے کو۔ اشون چپ کر جائیں، میں قسم سے آپ کو فون کر دوں گی۔ چلو ڈن ہوا، مجھے مرنے والی کی آخری خواہش سمجھ کر مجھے نائٹی پہن کر دکھا دو، اس کے بعد آپ میرا فون کر دینا، میں خوشی سے قتل ہو جاؤں گا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی جو کہہ دیا کہ مجھے آپ کی پسند کا ڈریس پہنا۔ دل کی جو حالت تھی نائٹی کو دیکھ کر اشون کو اس کی حالت پر ہنسی آ رہی تھی۔ یار کیا ہو گیا، لڑکیاں تو ہاٹ دکھنے کے لیے بہت شوق سے پہنتی ہے۔ دل شرم کے مارے اپنے منہ سے ہاتھ نہیں ہٹا رہی تھی۔ اشون اس کے ہاتھ کو پکڑ کر ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ کتنی لڑکیوں کو جانتے ہیں جو ہاٹ لگنے کے لیے ایسے کپڑے پہنتی ہیں؟ دل کو اشون کی لڑکیوں کی ہاٹ لگنے والی بات بالکل اچھی نہیں لگی تھی۔ بہت ساری لڑکیوں کو جانتا ہوں۔ اشون دل کو جیلسی کو سمجھ رہا تھا، اس لیے اسے تنگ کرنے کے لیے بول رہا تھا، تو پھر جائیں ان ہاٹ لڑکیوں کے پاس اور ان کو ہی یہ بیہودہ نائٹی پہنا کر کس بھی ان سے ہی لے لینا ہاٹ والی۔ دل کو سچ میں مجھ میں غصے میں آتا دیکھ کر اشون کی ہنسی چھوٹ گئی۔ میری جان، میں تو مذاق کر رہا تھا، مگر میں تو مذاق نہیں کری۔ آپ جائیں لڑکیوں کے پاس۔ کون سی لڑکیاں میری جیلسی بیوی؟ اشون شاعر کی زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری لڑکی آپ ہو۔ اشون اسے مرر کے سامنے کرتے ہوئے دونوں ہاتھ دل کے پیڑ پر باندھ کر تھوڑی دل کے کاندھے پر ٹکا کر اپنی اور دل کی جوڑی کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ ماشاء اللہ کتنی خوبصورت جوڑی ہے، پاگل لڑکی، ہمارے درمیان کسی تیسرے کی جگہ نہیں ہے۔ پھر آپ کیوں اور لڑکیوں کو ہاٹ کہتے؟ وہ رو دینے والی شکل بنائے ہوئی تھی۔ سوری میری جیلس بیوی، آج کے بعد نہیں بولوں گا اگر آپ مجھے نائٹی پہن کر دکھا دو۔ اشون نے آنکھ ماری کر اتنی بے باک نظر سے دل کو دیکھا اور بولا کہ دل تو شرم سے پانی ہو رہی تھی۔ دل سے شرم کے مارے سانس بھی نہیں لیا جا رہا تھا۔ ایک تو اشون دل کو اپنے اتنے قریب کیا کھڑا تھا کہ دل گلابی پنکھڑیاں اشون کے سلگتے ہوئے نابی لبوں سے ٹکرا رہی تھی، اوپر سے اشون کی بے باک نظریں۔ اف، آپ سب لڑکیوں کو ہاٹ بول سکتے ہیں، میری طرف سے پوری اجازت ہے، بس میری جان چھوڑ دیں۔ وہ خود کو اشون کی گرفت سے نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تمہاری جان کیسے چھوڑ دوں میری کانچ کی گڑیا؟ اشون نے دل کی نازک سی کمر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اسے اوپر اٹھایا اور ڈریسنگ ٹیبل کے اوپر بٹھا دیا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں سائڈ پر رکھ کر کھڑا ہوا تھا، دل کے چہرے پر جھکا تھا۔ اشون نے دل کے ہونٹ کے کنارے پر کاٹنے کی وجہ سے دل کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی۔ اپنے دانتوں سے دل کے نچلے ہونٹ کے کنارے کو کاٹ کر گہری نظر دیکھ کر مسکرایا۔ میری جان، نائٹی تو آپ کو ہر صورت میں مجھے پہن کر دکھانی پڑے گی۔ خماری سے بھرے ہوئے آواز نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ دل میں نہیں پہنوں گی، دل اٹک اٹک کے بول رہی تھی۔ اشون تو کوئی بات نہیں، میں خود پہنا لوں گا۔ دل آپ کو شرم نہیں آتی؟ نہیں آتی نا مجھے۔ اشون کیوں کروں شرم؟ تم میری بیوی ہو، اس لیے مجھے شرم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اشون ہمیں دیر ہو رہی ہے، جلدی سے نائٹی پہن کر دکھاؤ۔ دل میں نہیں پہنوں گی، ضدی انداز میں بولی۔ اشون دل مجھے اکساؤ مت ورنہ میں قسم سے خود پہنا دوں گا۔ دل مجھے شرم آ رہی ہے، دل کی پلکیں شرم کے مارے نم ہونے لگی۔ شرم آپ کو آ رہی ہے تو یہ آپ کا مسئلہ ہے، مجھے تو نہیں آ رہی۔ دل، اشون پلیز میں نہیں پہن سکتی، وہ منمناتے ہوئے بول رہی تھی۔ اشون لگتا ہے مجھے خود ہی پہنانی پڑے گی، فیصلہ کن انداز سے بول رہا تھا۔ اشون پلیز چھوڑ دیں، میں خود پہن لوں گی۔ اشون زبردستی سے دل کی شرٹ کے 2-3 بٹن کھول چکا تھا۔ دل نے کھلے بٹن والی جگہ سے شرٹ کو مٹھیوں سے دبوچ رکھا تھا۔ پہن سکتی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ میری جان مجھے پہنانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں خوشی سے پہنا سکتا ہوں۔ نہیں میں خود پہن لوں گی۔ دل اشون کے ہاتھ سے غصے کے ساتھ نائٹی کو چھینا تھا۔ وہ روتی ہوئی واش روم میں جا کر گھس گئی۔ ٹائیگر کو اس وقت دل کے رونے میں بالکل تس نہیں آ رہا تھا، اس پر اپنی ضد کی دھن سوار تھی، اسے ہر حال میں دل کو اپنی فیورٹ نائٹی میں دیکھنا تھا۔ آپ کو پتہ ہے آپ بہت بے شرم اور گندے شوہر ہیں۔ دل واش روم کے اندر سے رو رو کر اشون کو خراج تحسین پیش کر رہی تھی۔ میری جان، اگر آپ 2 منٹ کے اندر نائٹی پہن کر باہر تشریف لے کر نہ آئی تو پھر میں آپ کو بے شرمی کا مطلب اچھی طرح سمجھاؤں گا۔ دل واش روم میں کھڑی ہوئی نائٹی کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ نائٹی کو دیکھ کر شرم کے مارے دل کو اور بھی رونا آ رہا تھا۔ اللہ میاں، کیسا پاگل اور ضدی قسم کا شوہر دیا ہے، میں یہ کیسے پہن سکتی ہوں؟ اس کو پہننا یا نہ پہننا ایک ہی برابر ہے۔ دل اپنے ٹیسو بہاتی ہوئی خود سے ہی
باتیں کر رہی تھی۔ دل، اگر آپ کو خود سے باتیں کرنے کا شوق پورا ہو گیا ہو تو باہر آ جاؤ، مجھے ویٹ کرنا سخت ناپسند ہے۔ تم مت کریں انتظار، میں نے تو نہیں کہا آپ میرا انتظار کریں، چیختے ہوئے بولی۔ دل، میرا ضبط مت آزماؤ ورنہ بہت پچھتاؤ گی، تمہارے پاس 5 منٹ کا وقت ہے، کاؤنٹ ڈاؤن ہے، اس سے پہلے باہر آ جاؤ ورنہ میں اندر آ جاؤں گا۔ آپ کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہوتا ہے اب۔ 1 2 3۔ دل، اتنی سپیڈ کے ساتھ کون کاؤنٹ ڈاؤن کرتا ہے؟ اسفند، میں کرتا ہوں۔ اب تو تم 2 منٹ سے پہلے باہر آؤ ورنہ، وہ کہتے ہوئے رکا۔ واش روم کا دروازہ کھلنے کی آواز پر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا اسفند نے پلٹ کر دیکھا۔ دل نے آنکھیں بند کر رکھی تھی، مٹھیوں کو زور سے بیچ رکھا تھا، واش روم کے گیٹ سے تھوڑا سا باہر نکل کر کھڑی ہوئی تھی۔ اسفند اس وقت اپنی خوشی کی انتہا نہیں بتا سکا۔ دل کی دودھ کے جیسی گوئی رنگت ریڈ کلر کی نائٹی سے جھلک کر ایک خوبصورت منظر پیش کر رہی تھی۔ نائٹی کی لینتھ اتنی چھوٹی کہ دل کی گوئی ٹانگیں صاف نظر آ رہی تھی۔ میری بیوی اتنی ہوٹ ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اسفند دل کے قریب جا کر گہری نظر دیکھتا ہوا کان میں سرگوشی کر گیا۔ اسفند، میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ کی جان لے لوں، اسفند کی جان جو پہلے سے ہی آپ کو فدا ہے، اگر مر مٹا اس کی جان کتنی بار لوگی؟ اسفند کی نظریں دل سے ہٹ ہی نہیں تھی، اسفند کے بے لگام انابی لب دل کے چہرے کا طواف کر رہے تھے۔ دل آنکھوں کو بند کیے ہوئے پتھر بن کر کھڑی تھی، اسفند کی پیاس بجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ دل کو دیوار کے ساتھ لگا کر اس کے دونوں ہاتھوں کو پیچھے کی طرف باندھے ہوئے دل کی گردن پر جھکا، وہ اپنے سلگتے ہوئے ہونٹوں کی لمس چھوڑ رہا تھا۔ اسفند، ایک شدت والا لمس دل کی نازک سی جان کے لیے اس وقت کڑا امتحان بنا ہوا تھا۔ اسفند پلیز، بسکنے لگی۔ دل، اس وقت میں کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہیں ہوں، اگر کچھ بولو گی تو بہت پچھتاؤ گی۔ اسفند گمگین سی آواز میں بولتا ہوا دل کو اٹھا کر بیڈ پر لے آیا، اسے آرام سے بیڈ پر لٹا کر دل کے پنکھڑوں پر جھک گیا اور دل کی سانسوں کو قطرہ قطرہ پینے کے مدہوش سا ہونے لگا۔ وہ دل کی خوبصورت مخلوق جسم سے اپنے دل کو سکون دے رہا تھا، اس کی نازک سی جان مشکل میں ڈالے ہوئے تھا۔ وہ ظالم بنے اس کی سسکیاں تک نہیں سن رہا، دل کی سانسوں کو پی کر پرسکون ہو کر دل کو اپنی باہوں کے گھیرے میں لیے ہوئے تھا، مگر دل کی سسکیاں رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ دل، میری جان، یہ رونا کس بات کا ہے؟ آپ بہت گندے اور ظالم ہیں، ایسے نہیں کہتے، جان میں آپ کا شوہر ہوں، آپ کو گناہ ملے گا۔ اسفند کو اس وقت دل کی نازک سی جان پر ترس آ رہا تھا، کیونکہ اسفند سے آج اپنی ٹائیگر والی سختی روکی نہیں جا گئی۔ اب اسے اچھے سے پتا تھا کہ دل کچھ دن تو یوں ہی سپاٹ ڈالے رکھے گی۔ اسفند نے دل کو اپنی باہوں کے گھیرے میں اس طرح سے کس رکھا تھا کہ دل کی کوشش کے باوجود اپنی جگہ سے ہل نہیں پا رہی تھی۔ اب تو آپ میری جان چھوڑ دیں، مجھے اٹھنے دیں۔ دل کو ٹائیگر کی شدت سے غصہ آ رہا تھا۔ جان کیسے چھوڑ دوں؟ میرا تو دل ہی نہیں بھر رہا آپ کو پیار کر کے۔ اسفند کروٹ لے کر دل کے اوپر آ گیا۔ جتنا آپ کو حاصل کرتا ہوں، میرا دل اس سے زیادہ کی خواہش کرتا ہے، دل کی گالوں کو اپنی گالوں سے رب کرتے ہوئے گمگین سی آواز میں بول رہا تھا۔ تو ایک کام کریں، کھا لیں مجھے، میری جان چھوٹ جائے گی۔ آپ کی جان میرے مرنے کے بعد ہی چھوٹ سکتی ہے۔ اسفند پلیز۔ دل نے اسفند کے مرنے والی بات پر تڑپ کر اسفند کے منہ پر ہاتھ رکھ کر نفی میں سر ہلایا۔ دل، دوبارہ کبھی میں ایسا مت کہیے گا۔ اسفند، اتنا پیار کرتی ہو؟ دل، ہاں بہت پیار کرتی ہوں۔ اسفند، کتنا پیار کرتی ہو؟ وہ تجسس سے پوچھ رہا تھا۔ دل، اتنا پیار کرتی ہوں کہ آپ کے سوا جینے کا تصور بھی میری جان لے لیتا ہے۔ اس کے سینے میں سر چھپا گئی۔ دل، بس یہی پیار مجھے زندگی بھر آپ سے چاہیے۔ بڑی محبت سے اپنی باہوں میں کس کر اپنے سینے کے ساتھ لگاتے ہوئے اس کے ماتھے کو چوم رہا تھا۔ اسد ویٹ کر رہا ہوگا، چلو میں فریش ہو کر آتا ہوں، تب تک آپ مرر میں دیکھو آپ کتنی ہاٹ لگ رہی ہو، اپنی بیوٹی بن کو غور سے دیکھنا، اس پر میرے پیار کی شیطوں کے نشان کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں۔ جب ایسے کپڑے پہن کر شوہر کو بہکاؤ گی تو پھر میری جان سسکیاں تو لینی پڑیں گی۔ اسے اپنے نابی لبوں سے مسکرا کر آنکھ مارتا ہوا واش روم میں چلا گیا۔ اس نے سارا کیس دل کے اوپر ڈال دیا۔ شرم تو آپ نے بیس کھائی ہے نہ؟ دل نے غصے سے پاس پڑا ہوا کشن اٹھا کر واش روم کے گیٹ پر مارتے ہوئے چلا کر کہا۔ ہاں، میں نے ساری آپ کو بیچ دی۔ اسفند نے دل کو چڑھانے کے لیے واش روم کے اندر سے آواز دی۔ بے شرم، لچے اور لفنگے جیسی حرکتیں ہیں آپ کی، شوہر کو گالیاں نہیں دیتے میرا بچہ۔ اسفند، چپ کر جائیں ورنہ میں قسم سے رو دوں گی۔ میری جان، آپ پہلے بھی یہی کر رہی ہو۔ دل نے غصے سے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھا، کیونکہ اسفند نہ تو ہار ماننے والوں میں سے تھا اور نہ ہی چپ کرنے والوں میں۔ اس وقت دل کا اس کے ساتھ بحث کرنے کا فضول تھا۔ اسفند نہا کر واش روم سے نکلا تو دل اپنے ارد گرد بڑی سی چادر لپیٹ کر رکھی تھی خود کو چھپانے کے لیے۔ ماشاء اللہ، اب تو تم نے یہ تمبو کس خوشی میں اوڑھ رکھا ہے؟ وہ اپنے سر کو ٹاول سے خشک کرتے ہوئے مذاق کر رہا تھا۔
اتنی بیہودہ یہ نائٹی ہے آپ میرے لیے لے کر آئے ہیں جس کو پہن کر مجھے اتنی شرم آ رہی ہے. چلو جلدی سے تمبو سے باہر آؤ، جاؤ فریش ہو جاؤ، ہمیں نکلنا ہے. وہ شرٹ پہنتے ہوئے بول رہا تھا. جا رہی ہوں. وہ چادر کو لپیٹتے ہوئے واش روم میں جا چکی تھی، جبکہ اسفند پوری طرح ریڈی ہو کر اس کا ویٹ کر رہا تھا. اسفند کی پسند سے پیچھے کلر کی پلین فراک جس کے اوپر ریڈ کلر کا کام کا دوپٹہ لیا ہوا تھا. پیروں میں گولڈن کلر کی ہیل والی سینڈل پہن کر ڈریسنگ میرر کے سامنے آ کر میک اپ کر رہی تھی. اسفند ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اسفند تیار ہوتے ہوئے بہت گہری نظر سے دیکھ رہا تھا.